میں کسی کو اگر نماز کا کہتا ہوں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو وہ کہتے ہیں بھائی جاؤ جاؤ اپنا کام کرو. صحیح ہے، ایک تو مانتے نہیں ہیں، دوسرا پھر یہ کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت. تو بتائیں کہ ایسے لوگوں کو کیسے گائیڈ کیا جائے اور نماز کی کیا امپورٹنس ہے. دیکھیے بھائی، نماز کی امپورٹنس کے حوالے سے اگر قرآن کی بات کریں تو شاید قرآن میں، بلکہ یقیناً قرآن میں سب سے زیادہ جو ٹاپک آیا وہ نماز کا ہے. ٹھیک ہے، اور نماز صرف دین محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم فرض نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء اور رسول آئے سب نے نماز کی تلقین. تو صلاۃ بڑا لاجیکل یعنی ایک ریلیشن شپ ہے بندے کا اور رب کا. یہ فیول ہے جو ڈلے گا تو ہماری گاڑی چلے گی، اس کے بغیر ممکن نہیں. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ میں تمہیں یاد رہوں، بھول نہ جاؤ. اور پریکٹیکلی اگر بات کی جائے تو بھائی اگر کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. قانونی طور پہ ہے، اسے کوئی کافر نہیں کہہ سکتا وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ کی کتاب میں، اللہ کی جو بھی جو ریکارڈنگز کہہ لیں اس کو، جو نامہ اعمال، اس میں وہ اصول ہی بات یہ ہے. باقی وہ اللہ ہے، وہ جس کو چاہے معاف فرمائے، وہ معاف کرنے کے لیے کسی چیز کا وہ تو نہیں ہے. تو نماز کے ساتھ ایک مسلمان مسلمان ہے، نماز کے بغیر کوئی مسلمان مسلمان ہے ہی نہیں. پہلی بات مطلب اس کے فائدے، اس کی بلیسنگز وہ اتنی ہیں کہ ہم بیٹھ کر یہاں گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. تو ہاں، اگلی بات جو آپ کا سوال تھا، بھائی آپ نے کسی سے کہا نماز پڑھا کرو، وہ نہیں پڑھتا، تو ہم ٹھیک ہے، ہمارا کام ہو گیا، اب اس کی مرضی ہے نہیں پڑھ رہا. ہم جب بھی موقع ملے گا پیار سے، محبت سے جب نصیحت کرتے ہیں نا تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس انداز میں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. اور اگر میں آپ کو یا آپ مجھے نماز کی نصیحت کر رہے ہیں جتانے کے لیے کہ میں تو پڑھ رہا ہوں تم نہیں پڑھ رہے، تو وہ تو نصیحت نہیں ہے، وہ تو اور شیطان کا وار ہے. لیکن اگر واقعتاً میں دل سے آپ کے لیے خلوص کے ساتھ اس بات کو فیل کر رہا ہوں کہ میرا بھائی خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھ رہا، یار یہ تو اس کے لیے صحیح نہیں ہے، تو وہ میرا جو اندر کا خلوص ہے وہ جھلکے گا میرے لہجے میں، اور وہ جا کر کام کرے گا، اثر کرے گا انشاءاللہ.